صحت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے، اس کا ہم چاہے ساری زندگی شکر ادا کرنے پر آ جائیں تب بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اس بات کی تصدیق آج کی سائنس بھی کر چکی ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، دس از می اظہر رشید اور پرائم کے پاس سروسز میں آپ ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد۔ تو آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے اسلام اور میڈیکل۔ اس کے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہوں گے اور کافی اہم سوالات ہیں اور کچھ نئے سوالات ہیں آپ سب کے لیے۔ ان کے جوابات جاننے کے لیے آپ کے لیے کافی لازمی ہیں اور انشاءاللہ کافی انٹرسٹنگ گفتگو ہونے لگی، آگے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آخر تک۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سر مدثر زاہد صاحب۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں، آ جائیے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، حضرت آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ سر، میں خیریت سے ہوں۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ہیں اور یقیناً یہ موضوع ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور آج کے معاشرے کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ جزاک اللہ سر، فرسٹ آف آل بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا ایک بار پھر قیمتی وقت دیا اور کافی لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا پرپز ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، صحیح ہے۔ تو ایجوکیٹ بیچ میں کافی تاخیر ہوئی ہے ہماری طرف سے بھی، ہم کافی دنوں سے کچھ نہیں کر سکے، اینڈ یہ موضوع میرے خیال سے تو بہت ہی انٹرسٹنگ اینڈ میننگ فل ہونے والا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اچھا سر، جیسے کہ سوالنگ سٹارٹ کرتے ہیں، سوال جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ میں نے آغاز میں کہا تھا اسلام اور میڈیکل، جی جی یہ آپ کے نزدیک کے کیا ہے؟ اسلام اور میڈیکل یہ آپس میں کیسے جڑتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتا۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ میڈیکل تو کہتے ہیں جی آپ کو میڈیکیشن کرنی چاہیے، مختلف بیماریوں کا علاج ہوتا ہے میڈیکل میں، بٹ اس کے برعکس دیکھا جائے تو اسلام صحت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ دو چیزیں، ایک چیز ایسی ہے جس کو انسان شکر ادا نہیں کر سکتا اور ساری زندگی بیٹھا رہے تب بھی مکمل، جیسا آپ نے سٹارٹ میں کہا گیا، وہ چیز صحت ہے۔ اور صحت میں دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی یہی اسلام درس دیتا آ رہا ہے کہ خود کو تندرست رکھیں، کیونکہ اگر آپ خود کو تندرست رکھیں گے، خود صحت مند ہوں گے تو آپ اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آپ خود ٹھیک ہوں گے تو آپ عبادت کر سکیں گے، آپ خود ٹھیک ہوں گے تو آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں گے۔ سو اسلام صحت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی سر۔ تو سوال پہلا سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی ایک ڈاکٹر کے لیے اسلام میں کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ ڈاکٹر آج کے دور میں اور اسلام کی نظر میں بھی ڈاکٹر کو انسانوں کا مسیحا مانا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور بدقسمتی سے کچھ ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو اس کو پروفیشن سمجھ لیتے ہیں، پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، بٹ وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے۔ ڈاکٹر ہے جو وہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ مسیحا، اور ایسا مسیحا جو زندگیاں بچاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حدیث بھی ہے نا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر مسیحا کیوں ہے اور ڈاکٹر کی کیا فرائض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میری نظر میں ڈاکٹر کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، مریض کے حق میں بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر انسان کی زندگی بچا بھی سکتا ہے اور ایک ڈاکٹر انسان کی زندگی کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کس وے پہ چل رہا ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چلے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ایک مریض کو دیکھے گا، غریب امیر میں فرق نہیں کرے گا، اس کو میڈیکیشن جو کرے گا، جو دوائیاں اس کو سجیسٹ کرے گا وہ ہوں گی جو مہنگی نہ ہوں، اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی پیرا میڈیکل کمپنی اس کو یا فارماسسٹ کو نہیں دیکھے گا، میڈیسن کی کمپنی کو نہیں دیکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کے خوف کو دیکھ کر مریض کو دیکھے گا، اور جو دوائی اس کو لگتی ہے، جو دوائی اس کے لیے ضروری ہے وہ سجیسٹ کرے گا۔ میری نظر میں ڈاکٹر ایسا ہونا ڈاکٹر ایک ایسا ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر کے لیے اسلام میں جو ذمہ داریاں ہیں سر ماشاءاللہ یہ تو آپ نے بتا دی، اور آپ کے نزدیک ڈاکٹر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو وہ ڈاکٹر جو اسلام کو فالو کر وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے، ان کو آپ ایک چھوٹا سا میسج، ایک چھوٹی سی لائن کیمرے کے سامنے۔ بالکل، جیسے کہ آپ پتہ بھی ہے میرا بھی تھوڑا سا تعلق رہا ہے میڈیکل کے شعبے سے، اور میں نے تو بہت سارے ڈاکٹر جو ایسے دیکھیں جو بہت ہی ریاض کرتے ہیں مریضوں کی، لیکن بیچ میں بدقسمتی سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے تو ایک واقعہ سناتا ہوں ڈاکٹر کا، ٹھیک ہے، نام تو نہیں مینشن کروں گا، لیکن میں میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے، میں نے دیکھی ہے، اپنی آنکھوں دیکھی ہے، شاید اگر وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ میں انہیں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔
تو ایک ڈاکٹر میں ایک عزیز ہیں مجھے انہوں نے کال کی اینڈ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا ایک مریض ہے آپ نے اس کو چیک اپ کروا دینا ہے اس کو ایک مسئلہ تھا جی تو میں نے کہا چلیں اس ٹائم تو پرائیویٹ تو ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوگی آپ انہوں نے کہا نہیں ڈی ایچ کیو میں ہی کروانا ہے تو آپ ساتھ چلے جائیے گا کیونکہ آپ کی نام دعا بھی ہے تو آپ کو جانتے بھی ہیں تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی میں نے کہا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وعلیکم السلام میں نے کہا سر آپ ہاسپٹل میں موجود ہیں او پی ڈی ہے آپ کی کہتے ہیں ہاں جی بالکل او پی ڈی ہے آپ آ جائیں تو میں چلا گیا میرے ساتھ مریض تھا تو میں نے ایز پر روٹین ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے یہ نہیں کہ میرا لنک تھا تو میں ڈائریکٹ چلا گیا نا مریض کی پرچی بنوائی پرچی بنوا کے جا کے انٹری کروائی انٹری کروا کے تو میں نے اس پیشنٹ کو اندر بھیج دیا پہلے خود میں باہر وہ جو ان کا اسسٹنٹ کھڑا تھا وارڈ بوائے کھڑا تھا اس کے پاس انٹری کروا رہا تھا اور ڈی ایچ کیو میں آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر 4-5 مریض اکٹھے چیک کرتے ہیں مطلب لائن لگی ہوتی ہے رش ہوتا ہے تو اب میرا پیشنٹ آگے تھا میں بہت سارا پیچھے تھا مطلب 3-4 مریضوں کے پیچھے کھڑا تھا ڈاکٹر صاحب نے مجھے نہیں دیکھا تو مجھے نہیں دیکھا اب اس پیشنٹ کے پاس پرائیویٹ ایک ڈاکٹر ہیں ان کی پرسکرپشن تھی پرائیویٹ ڈاکٹر کی پرسکرپشن تھی تو وہ گیا جا کے اس نے پرچی بنوائی ڈاکٹر صاحب کو بیٹھا ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جی ہاں جی کیا مسئلہ ہے اس نے آگے سے اپنا مسئلہ بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے پرچی دیکھی پرچی دیکھ کے ان کے الفاظ تھے میں پیچھے کھڑا ہوں سن رہا ہوں اچھا اب وہ پہاڑی میں تھے انہوں نے کہا اچھا پرائیویٹ چیک کرواؤ تو فلاں کو جاؤ تو سرکاری سے میں ہی لگا جب انہوں نے یہ بات بولی نا تب مجھے لگا یار ڈاکٹر کو ہم کیا سمجھتے ہیں اور ڈاکٹر خود کو کیا سمجھتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ انہوں نے یہ چیز ظاہر کی کہ پرائیویٹ آپ آؤ میرے پاس آتے تو میں تمہیں اچھا چیک کرتا یعنی کہ فار ایگزامپل دوسرے وے میں چلیں بھائی اگر پیسے دینے کے باری ہے تم فلاں کے پاس جائے سرکاری تو میرے پاس آ گئے ہو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب میں نام اس لیے نہیں مینشن کر رہا ڈاکٹر صاحب سمجھ جائیں گے اگر انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی تو ایسے بھی ہم نام مینشن نہیں کر سکتے ان دا فرنٹ آف بیکاز ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا میں نے آگے ذکر کیا کہ ڈاکٹر انسانیت کا مسیح ہے لوگ ڈاکٹر کو خدا کا ایک روپ سمجھ کے نا ایز کمپیئر مطلب میں اس کو کمپیئر تو نہیں کر رہا بٹ وہ ایک روپ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کو بچانے والا نا وہ سمجھ کے جاتے ہیں اور یہ جو ہے نا پرائیویٹ اور سرکاری یہ فرق ختم ہونا چاہیے اور اس میں جب یہ فرق ختم ہوگا ہم ٹرانسپیرنٹ ہوں گے دیکھیں یہ جتنے بھی گورنمنٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے کہنے لگا ہوں اوور آل کہ اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں نا مریض 10 روپے کی پرچی بنوا کے آ رہا ہے یا 30 روپے کی پرچی بنوا کے آ رہا ہے نا تو آپ کو گورنمنٹ اس کا پے کر دے. اچھا سر سوال کو آگے لے کر چلتے ہیں ہم بڑا اہم سا سوال لے کر جی کہ قرآن اور حدیث میں یہ بیماری صحت اور شفا کا کیا کنسیپٹ ہے یہ بڑا کنفیوزنگ سی لوگوں میں رہتی ہے یہ ذرا ہاں جی بالکل میں اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ دیکھو حدیث اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نا جو بیماریاں ہیں نا وہ انسان کے گناہوں کو دھوتی ہیں. ایک میں آپ کو حدیث سے بھی بتاتا ہوں کہ ایک صحابی تھے انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے نا ہلکا مطلب بخار ہو گیا تو انہوں نے ناشکری کا اظہار کیا. بالکل ایسے تو اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب ان سے ذکر ہوا تھا ان تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ بیماریاں انسان کے کتنے گناہ ہوتی ہیں مطلب فار ایگزامپل انسان کے جسم کے جس حصے میں تکلیف ہوتی ہے یا جو حصہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس حصے کے گناہ دھوتی رہتی ہے. تو پھر یہ بھی سننے میں آیا یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہیں پہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ہاتھ پکڑایا کہ میرے ہاتھ کو پکڑو تو اس صحابی نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کو پکڑا تو وہ تپ رہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تپ رہا تھا. کیوں تپ رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پورا بخار میں مبتلا تھا. اور اس کے بعد ان صحابی نے یہی کہ آپ اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہر وقت بخار میں مبتلا رکھ کیونکہ بخار ایک واحد ایسی بیماری ہے جو سارے جسم میں ہوتی ہے. کھانسی ہے تو آپ کو گلے میں ہوگی, زکام ہے تو ناک میں ہوگا, سر درد ہے تو سر میں ہوگا, باقی کہیں پہ کوئی بھی ہے معدے کا درد ہے تو وہ معدے میں ہوگا. لیکن بخار واحد ایسی بیماری ہے جو آپ کو پورے جسم میں ہوتی ہے. اور اس سے یہ کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ اسلام میں یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو بیماری ہے
وہ انسان کے گناہوں کو دھوتی ہیں. ایسے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے, بیمار انسان ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس انسان کو سال میں ایک دفعہ بیماری نہیں آتی یا بخار نہیں ہوتا یا وہ بیمار نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ناراض ہوتی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان کو دیکھو تکلیفیں, اسلام یہی کہتا ہے نا کہ تکلیفیں پہلے آسانیاں بعد میں. اچھا, یہ آپ نے مطلب کہ اس سوال کا جواب آپ نے کلیئر دے دیا سر. آپ نے حدیث سنا دی ماشاءاللہ سے, صحابی کی حدیث, تو اس سے تینوں چیزیں آئی تھنک واضح ہو بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. اس میں صحت, بیماری اور شفا, اس کا ایک ہی کنسیپٹ یہ سر نے آپ کو حدیث سنا دی ماشاءاللہ. بالکل. تو سر جی اسی میڈیکل سائنس اور اس کو اسلام کو آگے لے کر چلتے ہیں. ایک اور سوال ہے, بڑا جی اہم سوال ہے. الکوہل بیس میڈیسن, نام تو سنا ہوگا آپ نے. ہاں جی. الکوہل بیس میڈیسن کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ یہ جو ایک میڈیسن ہے کہ یوز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی؟ ہاں جی, یوز کرنی چاہیے, حکم بتا دیجیے ہمیں اس کا کیا. دیکھیں الکوہل بیس, الکوہل تو حرام ہے جی ایسے ہی, لیکن جب انسان, وہ کہتے ہیں نا جب موت غالب آ جائے یا جب آپ مرنے والے ہو جاؤ, تو پھر ایک میں آپ کو یہ بھی ایک حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب تم مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی گزارا کرو, ہے نا. تو اس کانسیپٹ کو لے کے یا اس پوائنٹ آف ویو کو لے کے میں یہ بات تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہوں گا. جو الکوہل بیسڈ میڈیسن کی بات ہوئی ہے, میں اس حدیث کے حوالے سے آگے بات کروں گا کہ نشہ آور نہیں ہونی چاہیے جس سے انسان کو نشہ ہوتا ہے. اگر نشہ آور ہے تو آپ استعمال نہ کرو. اگر وہ نشہ نہیں دے رہی, نشے میں, نشہ کیا چیز ہوتی ہے, آپ کو اپنے ہوش حواس نہیں ہے, یہ نشہ ہے. لیکن اگر اس میں اگر اس حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے چلیں تو آپ یوز کر سکتے ہو. لیکن اگر ہم کہیں کہ شراب, الکوہل کو ہم شراب کہیں جی, اکثر بیماریوں میں کہتے ہیں نا کہ شراب بھی علاج ہوتی ہے, تو شراب کے حوالے سے حضرت علی کا بھی قول ہے کہ اگر ایک دریا سمندر میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس دریا کا پورا پانی سوکھ جائے, اور پانی سوکھنے کے بعد وہاں پہ ایک جگہ پہ گھاس اگائے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے, اور میں اس گھوڑے کی سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. یہ دونوں کانسیپٹ ہیں, بٹ میں نے آپ کو تھوڑا سا حدیث سے یہ بتایا ہے کہ اگر اس سے نشہ نہیں ہے, آپ دیکھیں نا مرنے لگو تو مردار کھا کے گزارا کرو, یہ حدیث ایسے موجود ہے نا. تو پھر اس سینس سے میں نے یہ بات کلیئر کی ہے, یا اپنے نالج کے مطابق یہ بات بولی ہے کہ اگر وہ دوائی نشہ آور نہیں ہے, الکوہل بیس تو ہے, ہماری ساری میڈیسن تقریباً الکوہل بیس آتی ہیں آج کل. کون سی ایسی میڈیسن ہے جو الکوہل بیس نہیں ہے؟ اب تک اس سے ایک الکوہل پرفیوم کے لیے استعمال ہوتی ہے, یہ آپ کنسیپٹ کلیئر کر دیجیے. اسے لگانا حرام تو نہیں ہے, اکثر کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل نہیں ہے. اور دیکھو میں اب الکوہل سے میں ایک چیز کلیئر کروں کہ جب آپریشن ہوتا ہے کہ مریض او ٹی میں جاتا ہے تو ڈاکٹر جس سے خود کو کلین کرتا ہے وہ بھی الکوہل ہوتی ہے. کہ بظاہر تو وہ جراثیم مار رہا ہے نا, سائنس اس کو الکوہل کہہ رہی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے, صفائی کا کام کر رہی ہے. تو ہم دونوں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں نا, تو میرے خیال سے دونوں چیزوں کو اگر لے کے چل رہے ہیں تو اچھا. اس کا آپ نے اس بات سے یہ واضح کیا کہ الکوہل سے بنی ہوئی میڈیسنز ہیں جو, ہاں جی, اگر وہ نشہ اگر نہیں ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. بالکل. اگر اس سے انسان ایک نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے, دین وہ پھر آپ کے لیے ایک اس کو یوز نہیں کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر جی اس چیز سائنس اور اسلام کو آگے لے کر چلتے ہوئے ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ وضو اور غسل کا میڈیکل سائنس سے کیا تعلق ہے؟ اکثر یہ بھی ایک سوال گردش کرتا رہتا ہے سوسائٹی میں. بالکل. وضو اور غسل کا سب سے پہلے تو ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتے ہیں جی, کہ اسلام میں وضو کیوں ضروری ہے یا غسل کیوں ضروری ہے انسان کو پاک صاف رکھنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا, آپ وضو کرتے ہو, دیکھیں نا اس میں حدیث حوالہ میں بار بار حدیث سے اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اسلام کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جیسے نماز ہے, نماز 5 وقت انسان کے گناہوں کو دھوتی ہے, گناہوں کو نماز دھوتی ہے, اور جسم کی میل کو وضو ہوتا ہے. اگر جسم کی میل کو وضو ہوتا ہے تو اب اس کو لے کے آتے ہیں میڈیکل سائنس کی طرف. اب وضو اور غسل کا میڈیکل سائنس سے اور اسلام کی نظر سے تو میں نے بتا دیا. اب سائنس کی نظر میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب ہم بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں
जो छूने से बढ़ती हैं। बहुत सारे मर्ज ऐसे हैं जो मतलब बॉडी टच होने से एक दूसरे में जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एलर्जीज होती हैं। एलर्जीज, कुछ को डस्ट एलर्जी होती है, कुछ को मतलब हर एक चीज़ से। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको स्किन एलर्जी होती है। अब स्किन एलर्जी कैसी होती है कि भाई अगला इंसान है ना, आपने अक्सर लोग देखे होंगे कि वो हाथों में ग्लव्स पहन के रखते हैं। हाँ जी। क्यों? उनको दूसरे हाथ इंसान से जब हाथ टच होता है उससे भी एलर्जी होती है। तो उसके लिए हमें एहतियात ये करनी चाहिए। मेडिकल साइंस ये कहती है आप अपने हैंड बार बार वॉश करो। बिल्कुल ऐसे ही साइंस ये कहती है आप अपने जिस्म को साफ रखो। साइंस, हालांकि इस्लाम ने तो बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, बट उस चीज़ को साइंस अपने अल्फाज में ये कह रही है, साइंस जस्टिफाई इस तरह कर रही है भाई बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको दूसरों तक डिलीवर करने के लिए, डिलीवर करने से बचने के लिए आप खुद को साफ सुथरा रखें। और साफ सुथरा रखें, सफाई नहीं सिर्फ ईमान है, तो हमें तो हमारा दीन भी सफाई की तरह देता है कि आप खुद को साफ सुथरा रखें। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि सफाई बहुत ज़रूरी है, और वज़ू और गुस्ल इसी से ही सफाई, मतलब जिस्म की सफाई इसी से ही होती है। तो सर रमज़ान भी नज़दीक आ रहा है माशाल्लाह से, और रमज़ान नज़दीक आ रहा था, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि कुछ सवालात में उस तरफ से जी बिल्कुल। तो कुछ सवालात में उधर से भी लेकर आए कि रोज़ा रखने के आप मेडिकल फ़ायदे बयान करते हैं सर। रोज़ा तो देखा ना, रोज़ा तो मैं दोनों चीज़ों को लेके चलूँगा। रोज़ा रखने से जिस्म पर, बॉडी पर क्या है? मैं आपका पॉइंट क्लियर मुकम्मल कर लूँगा कि सबसे पहले तो बात के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रोज़ा जिस्म की ज़कात है, ऐसे ही है ना। जब रोज़ा जिस्म की ज़कात है, अब ज़कात क्या चीज़ होती है? जिस्म, देखो अब जब पैसों की ज़कात है तो आपका माल पाक होता है, जिस्म की ज़कात है तो आपके जिस्म पाक होता है, ऐसे ही है। अब जिस्म पाक कैसा होता है, मैं मेडिकल साइंस की तरफ भी आऊँगा कि जब इंसान सुबह सहरी करता है, एक वक्त में खाना खाता है, पूरा दिन उसका मैदा उस सुबह के खाने पे होता है, खाली होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इंसान के जिस्म के, यानी कि उसमें चीज़ें जो खाना खाया होता है उसको हज़म करना, वो मेडिकल साइंस के हवाले से उसको टाइम मिलता है। इंसान के इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, चीज़ें हज़म करने की चीज़ होती है। फिर चर्बी जो इंसान में फालतू होती है, फैट जिसको आप कहते हो, वो फैट, अब इंसान का मैदा पूरा दिन खाली रहेगा तो जाहिर सी बात है वो फैट, जिस्म ने देखो कहीं से तो एनर्जी लेनी है ना। सही है। तो साइंस की नज़र में आपका जिस्म पूरा दिन मैदा खाली रहेगा तो इंसान के जिस्म का जो फालतू फैट है, इंसान जिस्म उससे एनर्जी लेगा तो फैट कम होगी, आप बहुत सारी बीमारियों से बचोगे। तो रोज़ा, साइंस भी कहती है कि इंसान के जिस्म को, इंसान के मैदे को कम अज़ कम 10 से 10 घंटे खाली होना चाहिए। अच्छा तो सर आखिरी सवाल इसके बाद मैं पूछूंगा, एक छोटी सी बात में और पूछ लीजिए। साइंस ने वैसे कुछ बातें तो आज से 1400 साल पहले हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बता चुके हैं, तो साइंस ने अभी क्लेम किया है कि आप इस बात को आप मानते हैं कि साइंस अभी क्लेम करे या पहले क्लेम कर चुकी है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं ना कि साइंस कहाँ से चीज़ें लेती है, कुरान और हदीस से उठाते हैं। वो अलग बात है कि आज के साइंटिस्ट इस बात को मानते नहीं है या एक्सेप्ट नहीं, दुनिया के सामने नहीं बताते, लेकिन अंदर से तो वो भी ये सारी चीज़ें कुरान और हदीस से उठाते हैं। तो जब कुरान और हदीस से उठाते हैं तो मानना तो लाज़िम है। बिल्कुल ऐसे। और जो चीज़ें हैं हमारा दीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 1400 साल पहले बता के चले गए हैं, उनको साइंस आज तहकीक करके, अब साइंस ने बहुत सारी चीज़ें मानी तो हुई हैं बट उनको तहकीक करके प्रूफ कर रही है। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, अगर मैं देने पे आऊँ तो शायद वक्त ख़त्म हो जाए, मिसालें ख़त्म ना हो ऐसे। तो साइंस जो भी बात करती है या जो भी चीज़ दिखा रही है आज के दौर में, वो मतलब कि हमारी शरीयत ने, हमारे दीन ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले क्लियर कर दी है। तो साइंस आज उसको क्लेम कर रही है और इस्लाम और हमारा दीन उसको 1400 साल पहले बता चुके हैं। तो सर जी वक्त को मद्देनजर रखते हुए आखिरी सवाल मेरा यही है कि
رمضان نزدیک آ رہا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کچھ آڈینس کو میسج دینا چاہتے ہو ان دا فرنٹ آف کیمرہ یو کین. ہاں بالکل, آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہی میں ڈسکس کروں گا, اور جس طرح اظہر نے کہا کہ رمضان کے حوالے سے, تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں کہ رمضان آ رہا ہے تو عبادت کا مہینہ ہے, اور عبادت کے مہینے میں عبادت تو آپ کریں, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ینگسٹرس کو میں یہ کہوں گا کہ پوری رات موبائل نہیں دیکھنا, بیکاز رات عبادت کے لیے ہوتی ہے. آپ عبادت کریں, نماز پڑھیں, نماز کے بعد تراویح پڑھیں, تراویح کے بعد آپ سو جائیں, ٹھیک ہے. کیوں کہ رات عبادت کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی ذات نے سونے کے لیے بنائی ہے, موبائل استعمال کرنے کے لیے نہیں بنائی. ہم کیا کرتے ہیں آج کے کیونکہ نوجوان کیا کرتے ہیں, دن بھر سوئے رہتے ہیں رمضان میں, اور رات کو وہ پورا دن موبائل پہ لگے رہتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. اس سے آپ کے مطلب کہ جسمانی جو انرجی ہے وہ بھی ویسٹ ہوتی ہے, اس پہ بھی نیگیٹو اثرات آتے ہیں. اور سحری کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ سحری کے ٹائم کھانا اتنا کھائیں جتنا آپ پچا لیں. کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سحری کے ٹائم نا ایکسٹرا کھاتے ہیں. جب ایکسٹرا کھاتے ہیں نا تو پھر صبح اٹھتے ساتھ نا ہماری نظر میں یہ ہوتا ہے ہم ایکسٹرا کھائیں گے ہمیں بھوک نہیں لگے گی, لیکن اس سے ہمارے روزہ ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. مطلب اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا آتی ہے, الٹی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو روزہ تو ٹوٹ گیا. بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو روزہ ٹوٹنے کا سبب بنتی ہیں آپ کے سحری زیادہ کھانے کی وجہ سے, ایکسٹرا کھانے کی وجہ سے. تو وہ چیز دیکھیں, ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس وجہ سے کہ آپ کو صحت اور سائنس کے حوالے سے ڈسکس کریں, اسلامک پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. تو اس لیے میں دونوں چیزوں کو کلیئر کر رہا ہوں. سائنس بھی کہتی ہے آپ کم کھائیں, اور ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ کم کھائیں. تو اسلام کا مہینہ, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جیسی بات ہے, تو رمضان کے حوالے سے آپ نے یہ چیزیں بہت ساری احتیاط کرنی ہے, اور سحری افطاری میں پرہیز کرنا ہے. کھائیں, دیکھیں کھانا تو کہیں پہ نہیں جا رہا نا, آپ نے ہی کھانا ہے, اور اتنا کھائیں جتنا آپ کی ضرورت ہے, جتنا آپ کے جسم کو چاہیے, جتنا آپ کا معدہ مانگ رہا ہے, ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہے کہ اینڈ پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پریشان کبھی بھی نہ ہو. یہ ایک نصیحت اپنی طرف سے کر رہا ہوں, کیونکہ پریشان کبھی بھی نہ ہو, کیونکہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو مختلف ٹینشنیں ہم خود پہ حاوی کرتے ہیں, اور وہ جب حاوی ہوتی ہیں تو ہم کسی کام کے نہیں رہتے. ہمارے جو مائنڈ ہے, ہماری جو ٹینشن ہے وہ کیا کہتے ہیں نا دوسرے رستوں پہ چلی جاتی ہے. جب وہ دوسرے رستوں پہ جاتی ہے تو جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتا. تو اپنے آپ کو فوکس رکھیں, کسی چیز کو خود پہ حاوی نہ ہوں. دیکھو ٹینشن, ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہوتا. جب یہ چیزیں ہم خود پہ حاوی کرتے ہیں تو یہ واقعہ ہم پہ حاوی ہوتی ہے. بس یہی میسج تھا ایک چھوٹا سا, اور دعاؤں میں یاد رکھیں, کوئی بھی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت کی ہے. باقی کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھا نالج ڈلیور کروں, اور آپ دیکھیں بتانا میرا کام تھا, عمل کرنا سننا یہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری باتیں سننے کی قابل بھی ہے جو ہم نے آج ڈسکس کیا, یہ آپ لوگوں کے لیے کچھ میننگ فل ہے, اس میں کچھ آپ کے لیے ہے, تو اس پر عمل ضرور کریے. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی گفتگو ہماری آڈینس کو پسند آئی. آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا سر کی گفتگو کے بارے میں. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ سے ابھی تو فی الحال اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات انشاءاللہ ضرور. جزاک اللہ سر. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک, اسلام, میڈیکل اور اسلام کا کیا آپس میں تعلق ہے. تو اس کے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں جو آج ہم نے سر سے جانے, اور سر کی گفتگو سے یہی معلوم ہوا کہ جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی, ان باتوں کو آج سائنس نے کلیم کر لیا ہے. یعنی قرآن میں یہ آیا ہے کہ زمین اور آسمان پہلے دونوں جڑے ہوئے تھے, اور جسے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ایک بگ بینگ تھیوری سے وجود میں آیا, یعنی ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو کر یہ ایک آپس سے جدا ہوئے ہیں. یہ آج کی سائنس کلیم کر رہی ہے, یعنی یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیا تھا. تو اس طریقے سے سائنس اور اسلام کا آپس میں یہ تعلق ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک. امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور نیکسٹ ٹاپک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہمارا پیج ہے پرائم گروپ آف سروسز 089, اس کے ساتھ جڑے رہیے گا. تب تک کے لیے آپ سے چاہیں گے اجازت. خدا حافظ.